ہندوستان میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام برپا ہو، اور کل میں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ مولانا ارشد مدنی کو امیر الہند چنا گیا، یہ ایک بڑی اچھی علامت ہے، بڑا فعل نیک ہے، اور میری درخواست عاجزانہ کہ اس کو جمعیت العلماء تک محدود نہ رکھا جائے۔ مولانا تمام جماعتوں، تنظیموں اور حلقوں اور فرقوں جن کا جواز نہیں ہے، ان سب کے نمائندوں کو دعوت دے اور باقاعدہ ان کے سامنے یہ نظام پیش کرے کہ اسلام نے جو عمارت کا تصور دیا ہے اس کی وضاحت ہو۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کے سامنے جو حالات ہیں اور جن حالات کے پس منظر سے پیش منظر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور مستقبل بہت بھیانک سا معلوم ہوتا ہے، ان میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام فرمایا اور پھر آپ کے صحابہ نے اور خاص طور پر خلفائے راشدین نے، حضور کے زمانے میں تو وہ خلفائے راشدین نہیں تھے، وہ تو حضور پاک علیہ السلام کے وزیر تھے اور آپ کے کبار اصحاب تھے، مخلص و وفادار تھے، اس وقت ان کی وہ حیثیت تھی، اور بعد میں پھر انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی سیاست میں ترجمانی کی۔ تو نبی بھی سیاستدان تھے، نبی چیف جسٹس تھے، نبی چیف کمانڈر تھے، اور نبی ہر پہلو سے ایک جامع ترین شخصیت کی نمائندگی فرماتے تھے۔ اس لیے سیرت نبوی، اسوہ نبوی، سنت نبوی کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے نظام عطا فرمایا اسی نظام کو ہر ملک میں ہر دور میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ایک طرح کا سیاسی شرک کر رہے ہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا فرمایا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضور رہے ہوں یا مدینہ منورہ میں، کبھی بھول کر آپ تو کیا کرتے، کسی مسلمان نے بھی آپ کے علاوہ کسی کو اپنا قائد نہیں بنایا، کسی کو اپنا سیاسی رہبر نہیں بنایا، کسی کو دوسرے کو ووٹ نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، کبھی سوچا تک نہیں۔ اس لیے یہ جو سیاست اختیار کی گئی، سیکولر کے نام سے لادینی سیاست مسلمان جماعتوں نے اختیار کی، امت نے اختیار کی، اس نے وہ شرط کھو دی جو شرط تھی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اس لیے اللہ کی نصرت ہٹ گئی ہے۔ اب دوبارہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت متوجہ ہو تو ہم کتنے ہی کم ہوں، کیسی اقلیت میں ہو، ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ موحدانہ نظام برپا کرنا ہے۔ ہماری عبادتیں موحدانہ ہوں گی، ہمارا عقیدہ موحدانہ ہوگا، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات موحدانہ ہوں گے، ہماری سیاست، ہماری حکومت موحدانہ ہوگی۔ تو اب گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ مان کے چل لینا چاہیے کہ قیادت ہماری طے ہو گئی، اور مولانا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں ایک موقع دیا ہے امتحان کے لیے۔ اب اس امتحان کے لیے ضرورت ہے کہ مدنی سیاست کو ذہن میں رکھا جائے اور مکی مرحلے کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرتے ہوئے مدنی سیاست کے جو پہلو ہمیں حاصل ہیں ہم ان کی طرف قدم بڑھائیں، جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، یعنی ہمارے سر پر ہمارا آقا، ہمارا لیڈر کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں ہوگا، کفر کرنے والا نہیں ہوگا، حرام ہے قطعاً۔ ہمیں اس سے بچتے ہوئے انشاءاللہ کام کرنا ہے، تو نصرت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کی مدد ملنا شروع ہو جائے گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔